فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائی بزرگوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنتی، دنیاوی ترقی بھی اور اخروی ترقی بھی، کہ جب انسان اپنے محسن کے احسان کو فراموش کر دیتا ہے اور جو سب سے بڑا محسن ہو اس کے احسانی کو بھول جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی ترقی کو روک دیتا ہے. دنیاوی ترقی بھی رک جاتی ہے، اخروی ترقی بھی رک جاتی ہے. پھر بندہ ذلت و رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے. انہی اسباب میں سے ایک سبب والدین کی نافرمانی ہے کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ترقیات سے روک دیتا. اب اس کو ترقی نہیں ملتی، وہ محنت بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے اور بہت کچھ جتن کرتا ہے لیکن ہاتھ کچھ نہیں لگتا، اس لیے کہ دروازہ بند ہے. ماں باپ کی نافرمانی کر کے اللہ سے بندہ لے نہیں سکتا. ماں باپ وہ دروازہ ہے کہ وہ دروازہ کھل جاتا ہے ان کی خوشنودی اور رضا کی بنیاد پر، تو پھر آدمی کے والے کے نیارے ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کی ناراضگی کی بنیاد پر دروازہ وہ بند ہو جاتا ہے تو پھر اس آدمی کی محرومی، بدنصیبی اور کمبختی کی علامت اور نشانی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑا ہے. اور ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اس بات کو اللہ نے بیان کیا ہے. حدیثیں تو ہیں اس سلسلے میں سینکڑوں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس کو بیان کیا ہے. جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا. یعنی دونوں ایک ساتھ ہیں. محسن اعظم سب سے بڑا محسن ہمارا اللہ ہے، پھر اللہ کے رسول ہیں، پھر اگر کوئی محسن ہے تو وہ والدین. دنیا میں ہمارے بظاہر آنے کا سبب ہمارے والدین ہی ہیں. اور جو اتنے بڑے محسن کے ساتھ میں ناشکری کرے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرے، بدتمیزی سے پیش آئے، تو اس کی آخرت کے تباہ ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی، اور دنیا میں بھی ذلت کے اندر کوئی کسر باقی نہیں رہتی. یہ ذلیل ہو کے رہے گا آج نہیں تو کل سے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کی سزا آخرت پر دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا
دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی. انہی میں سے والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے گناہ گنوائے، ان بڑے گناہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر فرمایا والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا. آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے، ادھر شرک، ادھر والدین کی نافرمانی. دونوں کو ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. جوان جب جوان ہو جاتا ہے تو اپنی جوانی کے نشے اور ترنگ میں بھول جاتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہماری خاطر کیا قربانی دی ہے، کتنے جوخم اٹھائے ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، کتنی راتیں ان کی روتے روتے گزری ہیں اور کتنی راتیں جاگتے جاگتے گزری ہیں، کیسے پالا ہے، کیسے تربیت کی ہے. یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے، لیکن اس احساس کی توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ملتی. اس احساس کی توفیق بھی نہیں ملتی کہ آدمی احساس کرے کہ میرے والدین نے بھی ایسی پریشانی اٹھائی ہو جیسے میں اپنی اولاد کے لیے پریشانی اٹھا ہوں. یہ احساس اللہ کی طرف سے ملتا ہے، لیکن جو سنگین دل ہوتے ہیں، جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں اور جو والدین کے حد درجے کے نافرمان ہوتے ہیں، یہ احساس بھی ان کا مر جاتا ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ روٹین میں ہر ایک کرتا ہے، والدین پالتے ہیں، ہم بھی پال رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ دنیا کا نظام ہے، چل رہا ہے. وہ یہ تصور کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت کو بٹھایا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہ بٹھاتا تو کون کسی کا پیخانہ صاف کرتا، کون پیشاب صاف کرتا، خود گیلے پہ سو کر کون سوکھے پہ سلاتا، کون راتوں کو جاگتا اور کون پریشانی کے وقت میں روتا. کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد بیمار ہو جائے اسپتالوں میں راتوں رات جاگتے رہتے ہیں، ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، باپ کی نیند اڑ جاتی ہے. کیا ہوا کہ نیند نہیں آ رہی، کہ نا آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی، بچہ پریشان ہے. یہ دن ہم بھول جاتے ہیں، یہ اوقات ہم فراموش کر دیتے ہیں کہ ہمارے والدین نے بھی تو پریشانی اٹھائی ہوگی، انہوں نے بھی تو تکلیف اٹھائی ہوگی. سب بھول جاتے ہیں. بعض اپنی بیویوں کے کہنے کی وجہ سے اور بعض اپنے دوستوں اور یاروں کے کہنے کی وجہ سے فراموش کر دیتے ہیں کہ بیوی آئی، ساری محبت کا جھکاؤ اس کی طرف ہو گیا. بیوی کا الگ حق ہے، ماں باپ کا الگ حق ہے. ہر ایک کے حق کو پہچانو. یہ نہیں کہا کہ بیوی کی طرف اتنا جھکاؤ کرو کہ ماں باپ کا حق ضائع ہو جائے، ماں باپ کی طرف اتنا جھکاؤ کرو کہ بیوی پر ظلم ہو جائے. دونوں غلط ہے. نہ بیوی پر ظلم ہونا ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہونا ہے. دونوں کے بیلنس کو برابر رکھنا ہے، بیلنس برابر رہے. جو ماں باپ کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے، جو بیوی کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے فرمایا کہ کیا ہوگا کہ ادنا صدیقہ وجفا اباہ، کہ آدمی اپنے دوست کو سینے سے لگائے گا، باپ کو لگ کے رہے گا. اطاع امراتہ وعق امہ، بیوی کی فرما برداری کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا. تو اس لیے والدین کے سلسلے میں بہت زیادہ آدمی کو محتاط قدم اٹھانا چاہیے اور محتاط زبان استعمال کرنا چاہیے. ماں باپ کا دل دکھانا حقیقت میں اپنے آپ کے لیے جہنم کمانا ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمارے والدین کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا یا تو وہ تیری جنت ہے یا جہنم ہے. اطاعت کر لے تو تیرے لیے جنت ہے اور نافرمانی کرے وہی تیری جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہترین دروازہ جنت کا تیرا باپ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کر، چاہے اس کو ضائع کر۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو رولا دیتے، وہ کانپتے نہیں، وہ ڈرتے نہیں، ان کا دل نہیں ڈرتا ہم کیا حرکت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ ایسے آتے ہیں، ایک دو نہیں، 200 لوگ ہمارے پاس ایسے آئے جو اپنی اولاد کی کہانی سنا کر رونے لگے کہ اولاد زیادتی کر رہی ہے، ستا رہی ہے، کبھی پوچھنے کو نہیں آتی کہ ابا جی تم کس حال میں ہو، اماں تم مر رہی ہو کہ جی رہی ہو، پوچھنے کی نوبت نہیں۔ مرنے کے بعد میں 4 آنسو بہا لیے تو کیا ہوا؟ زندگی میں ان کی خدمت کرو، انہیں خوش رکھو، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ تمہیں دعا کے لیے کہنا نہ پڑے، خود منہ بھر بھر کے وہ دعائیں دیں۔ یہ بھی کیا ہوا کہ آپ کہیں اماں دعا کر دو، ابا دعا کر دو، نہیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ایسا سلوک کرو، ایسی خدمت کرو، ایسا برتاؤ کرو کہ خود دل سے ان کے دعا نکل جائے۔ یہ دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ کی عرش سے جا کے ٹکرا جاتی ہے، قبولی ہوتی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی دعا رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، اور روزے دار کی افطار کے وقت میں دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور فرمایا جب دشمنوں کی صفیں آپس میں آمنے سامنے ہوں اور گھمسان کا رنگ پا جائے، اس وقت کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، والدین کی دعا تو لے سکتے ہیں، والدین کو تو خوش کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی آفت اور مصیبت اور بلا ہے، یہ فتنہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے، علامات قیامت میں سے ہے۔ اور یاد رکھنا، آپ نے بار بار سنا ہوگا، جو آج اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، کل کو تیار رہے کہ اس کی اولاد بھی اس کے جوتے مارے گی۔ یہ مت بھولنا کہ میری اولاد میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی۔ آج اگر تم نے اپنے ماں باپ کو آنسوؤں سے رلایا ہے، کل تم بھی خون کے آنسو رو گے۔ آج اگر اونچی زبان سے بات کی ہے تو کل کو یہ تمہاری اولاد ڈانٹ کے رہے گی۔ اگر ہاتھ اٹھایا ہے تو اولاد پھر ڈنڈے سے مارے گی۔ آج اگر ان کو نان نفتے میں پریشانی دے رہے ہو، خرچے میں پریشانی دے رہے ہو، کل تمہیں بھی بھیک مانگنا پڑے گی، یاد رکھنا۔ تم بھی بھیک مانگو گے کل، اور پھر بھیک بھی تمہیں نہ ملے گی، اللہ وہ سزا دے گا۔ کتاب الجمازل کے اندر لکھا ہے، ایک آدمی، ایک جوان تھا، وہ برائیوں میں پڑ گیا، ماں روکتی جب آتا رات کو نشے میں، ماں سمجھاتی تو کہتی او تو کیا بھونکتی رہتی ہے، گدھیا کی طرح آواز نکلتی ہے، یہ الفاظ ہوتے تھے۔ جب وہ مرا تو روزانہ عصر کے بعد وہ قبر سے گدھے اور کتے کی شکل میں نکلتا تھا اور آواز نکالتا تو پھر قبر میں چلا جاتا تھا۔ لوگوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے دیکھا، اور پوچھا یہ کیا مسافر کوئی آیا ہوگا، یہ کیا ماجرا ہے، کہ جب سے قبر میں مرا ہے تب سے روزانہ یہ نکلتا ہے عصر کے بعد میں، اور نکل کر کے گدھے کی طرح آواز نکالتا پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں سزا دنیا میں تو ملنا ہی ہے، اور آخرت میں یقیناً مل کے رہے گی۔ کتنے بڑے بدنصیب اور محروم بدقسمت ہیں وہ بیٹے کے جو اپنی ماں باپ کے دل کو دکھا کر کے خوش ہوتے ہیں، دکھا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ دل کو نہیں دکھانا ہے، یہ اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ اور یہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہم نے اولاد کو سکھایا کیا ہے، پڑھایا کیا ہے، جیسا بولوگے ویسا کاٹو گے۔ جب ہم نے دین سکھایا نہیں، ماں باپ کے آداب سکھائے نہیں، اسلام بتایا نہیں، نبی کی احادیث بتائی نہیں، آداب زندگی سے ہم نے انہیں آشنا نہیں کیا،
جب وہ جانتے نہیں تو جو جانتے ہیں وہی کریں گے، وہی ہمارے ساتھ برتا ہوگا۔ یہاں زیارت پہ ایک صاحب ہمارے جاننے والے ہیں، بیٹا پولیس میں ہے، قائم ہے، پولیس میں ہے، 3 مرتبہ اپنے باپ کے منہ کے اوپر تھوکا، باہر کی بات نہیں کر رہا۔ ان کے دوسرے بیٹے نے مجھ سے خود آ کے بیان کیا، پولیس میں پڑھا لکھا ہے، جاہل نہیں ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھا لکھا ہے، جاہل نہیں۔ تو اس سے بڑا جاہل اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گوار، اس سے بڑا گدھا کون ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کے چہرے کے اوپر تھوک رہا ہو؟ ایسے ایسے گدھے بھی پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے ناعاقبت اندیش بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہے کیا کہ جب بچے کو قرآن بھی نہیں سکھایا، اردو بھی نہیں پڑھائی، آداب زندگی بھی نہیں سکھائے، نبی کی سیرت بھی نہیں بتائی، قرآن کا ترجمہ بھی نہیں بتایا، تو اولاد کے ساتھ جو تم نے برتاؤ کیا ہے وہی اولاد تمہارے ساتھ برتاؤ کرے۔ پہلے باپ ظالم ہوتا ہے، بعد میں اولاد ظالم ہوتی ہے۔ پہلے باپ اولاد کے ساتھ ظلم کرتا ہے دین کو نہ سکھا کر کے، پھر اولاد باپ کے ساتھ ظلم کرتی ہے۔ غلط دونوں ہیں، اولاد کر رہی وہ بھی اپنی آخرت تباہ کر رہی ہے، اور باپ نے جو اولاد کے ساتھ کیا ہے دین نہ سکھا کر کے، یہ باپ بھی ظالم ہے، یہ بھی قیامت میں پکڑا جائے گا، یہ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کو پہلے آداب زندگی سکھاؤ تو صحیح، نبی والے اخلاق بتاؤ تو صحیح، نبی کی سیرت سمجھاؤ تو صحیح، قرآن میں والدین کا تذکرہ کن الفاظ میں کیا ہے بتاؤ تو انہیں، بیٹھ کر کے سمجھاؤ تو انہیں، تب انہیں پتہ چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ڈگریاں دلوا دی اور سمجھ رہے کہ ہم نے کیا ہے بڑا کامیاب بنا دیا انہیں۔ ڈگریاں دلواؤ، صحیح ہے، ڈگریاں دلواؤ انہیں، بڑی سے بڑی ڈگریاں دلاؤ، لیکن انسانیت تو سکھاؤ انہیں، وہ انسان بنے۔ جن کے اندر آداب زندگی نہیں، اخلاق نہیں، وہ انسان نہیں ہے، چلتا پھرتا جانور ہے جو چل رہا ہے سڑکوں کے اوپر، وہ انسان نہیں ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے حق کو نہیں پہچانتا اس کو جانور کہا جائے، گدھا کہا جائے، کتا کہا جائے، بالکل صحیح وجہ ہے، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے، اور زیادتی کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو پہلے سکھاؤ، سمجھاؤ، بتاؤ، پھر انشاءاللہ یہ زیادتی نہیں کریں گے۔ اسی شہر میں ایسے باپ بھی میرے پاس آئے ہیں کہ اولاد نے رات کو 12 بجے باپ کو نکال کے باہر گھر کے ٹھنڈیوں میں پھینک دیا۔ اسی شہر کی سنا رہا ہوں آپ کو کہ باپ کو گھر سے نکال کے باہر پھینک دیا، وہاں جاؤ تمہارا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں، باپ کا مکان ہے، باپ کو نکال کے باہر۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کمانے کی مشین بنایا تھا، انسانیت نہیں سکھائی تھی۔ کمانے کی مشین بنایا، کماؤ، دنیا کے انبار لگا دو، ڈھیر لگا دو، لیکن انسانیت کیا ہوتی ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں، جب ہم نے نہیں سکھایا تو اولاد یہی کرے گی ہمارے ساتھ۔ اس لیے اولاد کے ساتھ یہ احسان ہے سب سے بڑا، اور سب سے احسان نہیں، سب سے بڑا فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو اخلاق نبوی سے آراستہ کریں، آداب زندگی ان کو سکھائیں، تب یہ اولاد آپ کے قدم چومے گی، آپ کی خدمت کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھے گی، سرخروئی سمجھے گی۔ تب یہ اولاد آپ کے لیے تنہائی میں آنسو بہا کر کے دعائیں مانگے گی اور آپ کی زندگی کی دعائیں کرے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا، اولاد چاہے گی کہ باپ جلدی مرے، تو آپ کیسے مرے؟ جلدی مرے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اولاد زیادتی کر رہی ہے وہ بھی پکڑی جائے گی، اور ماں باپ اگر زیادتی کریں، ماں باپ اگر اولاد کے ساتھ ظلم کریں
تو سب سے پہلا ظلم تو ماں باپ کا یہی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے بے بہرا رکھیں، آداب زندگی اخلاق نبوی سے ناآشنا رکھیں۔ سب سے پہلا تو ظلم یہ ہے ماں باپ کا۔ اور پھر بعض مرتبہ ماں باپ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک اولاد کو بہت نوازتے ہیں اور دوسری اولاد کو درکنار کر دیتے ہیں۔ اب دوسری اولاد کے دل میں یقینی طور پر کیا ہے؟ اندر سے غبار ہوگا، اندر سے غصہ ہوگا۔ ہاں اگر دین ہوتا حقیقی دین ہوتا تو کہتے ٹھیک ہے، ابا نے دیا، ابا جان ان کی اولاد ہے، مجھے محروم کیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اللہ اور دے گا۔ لیکن جب باپ زیادتی کرتا ہے تو یقینی طور پر اولاد کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دونوں آپ ہی کی اولاد ہیں، آپ ہی کے نطفے سے پیدا ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ایک کو آپ نوازتے جا رہے ہیں، دوسرے کا آپ محروم کر رہے ہیں۔ ماں بھی ایسا کرتی ہے بعض جگہوں پہ، باپ بھی ایسا کرتا ہے۔ اس سے دل مل رہا ہے ہمارا، اس سے ہمارا تعلق ہے، جس کو نوازے جا رہے ہیں۔ یہ زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ ہوشیار ہے، تجارت میں زیادہ اس نے محنت کی ہے، اس کو سارا نواز دیا اور دوسرے کو محروم کر دیا۔ یاد رکھیں جب باپ زندہ ہے، کاروبار ساتھ میں ہے، مان لو ایک آدمی کے 10 بیٹے ہیں، 10واں بیٹا اس کا پیدا ہوا 7 سال کی عمر میں، اور پہلا بیٹا پیدا ہوا اس کا 20 سال کی عمر میں، تو ظاہر ہے کہ بڑے بیٹے کی عمر جو کتنی ہو گئی؟ 40 سال۔ اور یہ باپ کے ساتھ کاروبار میں 20 سال سے لگ گیا، 20 سال سے کاروبار کر رہا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ دائیا پیدا ہوتا ہے کہ کاروبار تو سارا ابا کے ساتھ میں نے سنبھالا، لہذا میرا پروفٹ زیادہ ہونا چاہیے، مجھے زیادہ ملنا چاہیے۔ یہ دل کے اندر کیا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ لیکن شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب باپ کے ساتھ کاروبار ہے تو وہ سارا کا سارا باپ ہی اس کا مالک ہے، بیٹا مالک نہیں ہے، باپ ہی ان سب کا مالک ہے۔ لہذا جب تقسیم کا مسئلہ آئے گا تو 40 سالہ بیٹے کو جو ملے گا وہی جو 1 سال کا بیٹا ہے اتنا ہی اسے ملے گا۔ کہ جناب یہ تو گود میں کھیل رہا ہے، اس نے تو کچھ نہیں کیا ہے، یہ بھی تو اسی کا بیٹا ہے، کیا کچھ نہیں، ملے برابر ہے، اسے برابر کا ملے گا۔ اب جو بڑا بیٹا ہے یا بیچ کے بیٹے، ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ آگ جلے گی، جناب انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، برابر کے حصے دار ہو گئے۔ ارے بھائی یہ بھی تو سوچو، مل کس کو رہا؟ تیرے بھائی کو تو مل رہا ہے، کسی دشمن کو مل رہا ہے؟ اس نظریے سے کیوں نہیں یہ کیوں سوچتا ہے کہ باپ بیٹے کو دے رہا ہے، یہ کیوں نہیں سوچتا میرے بھائی کو دے رہا ہے؟ سوچنے کا ایک زاویہ تو یہ بھی ہے، اس زاویے سوچے کہ میرے کس کو دے رہا ہے؟ میرے چھوٹے بھائی کو دے رہا ہے۔ اب پتہ نہیں بڑا ہو کر یہ کتنا کما پائے گا، نہیں کما پائے گا، میرے بھائی کے حصے میں آ جائے گا تو میرے بھائی مضبوط ہو جائے گا۔ یہ سوچے، یہ نہ سوچے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو دیا ہے۔ بیٹے کو سوچے گا تو دل میں نفرت پیدا ہوگی، یہ نظریہ رکھے گا میرے بھائی کو دیا جا رہا ہے تو محبت پیدا ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ بھی اولاد کے ساتھ دو رخا برتاؤ نہ کرے، دو رخا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ہی جیسا کہ دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں میری اولاد ہیں، دونوں کو مجھے برابر دینا ہے۔ اور بچیاں بھی کیا ہیں؟ میری اولاد ہیں، بیٹیاں بھی کیا ہیں؟ میری اولاد ہیں، ان کو بھی برابر دینا ہے۔ زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو جتنا بیٹے کو ملے گا اتنی بیٹی کو ملے گا۔ 2 روپیہ بیٹے کو مل رہا ہے، 2 ہی روپیہ بیٹی کو ملے گا۔ باپ زندگی میں دے رہا ہے تو اب یہ نہیں ہے 2 روپیہ بیٹے کے 1 بیٹی کا، دونوں کا برابر، کوئی فرق نہیں، ذرہ برابر، دونوں کو برابر ملے گا۔ ہاں باپ کے مرنے کے بعد اب بھائی بہنوں میں تقسیم ہو رہی ہے، وہاں پر مسئلہ بدل جاتا ہے کہ بھائی کے 2 حصے، بہن کا 1 حصہ، لیکن باپ تقسیم کرے گا تو دونوں کو برابر برابر تقسیم کرے گا، ایک ہی حساب ہوگا ان کا۔ اب بیٹوں کے دل میں ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بہن کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے وقت میں
ابا نے بہن کی شادی میں بہت کچھ خرچ کیا تھا، میری شادی میں اتنا نہیں ہوا، لہذا اس کو ہم اس میں سے کیا کر دیں، کم کر دیں، لیس کر دیں؟ نہیں، شادی ہوئی تھی وہ اس کے ساتھ گیا۔ اب تقسیم ہوگا برابر کا، یا تو باپ یہ کرتا اور کہتا اور لکھ کر دیتا، یا سب کو گواہ بناتا کہ جو میں دے رہا ہوں یہ میری جائیداد کے حصے میں سے ہے، جب تقسیم ہوگا یہ جہیز کا حصہ اس میں سے لیس کیا جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں کیا ہے، نہ لکھا ہے، نہ زبان سے کہا ہے، نہ گواہ بنایا ہے، تو جب جائیداد تقسیم ہوگی اور کل میراث تقسیم ہوگی، سب کا سب کو برابر ملے گا، اس میں سے کم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا ہے یا بہنوں کو محروم کیا جا رہا ہے تو یہ بھائی حرام کھانے والا ہے، یاد رکھنا۔ جس بھائی نے نہیں دیا ہے وہ بالکل حرام کھا رہا ہے، جیسے سور کھانا حرام ہے، یاد رکھنا، جیسے سور کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، چوری اور ڈاکے کا کھا کر کھانا حرام ہے، ایسے ہی بہن کا حق مار کے کھانا بھی حرام ہے۔ کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں سی۔ کتنے لوگ ہیں جو اس حق کو دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور اگر باپ کو معلوم ہے کہ میری اولاد کو نہیں دیا جائے گا، بچیوں کو محروم کیا جائے گا، باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی زندگی میں تقسیم کر دے، زندگی میں سب کو دے دے برابر برابر۔ یہ بیٹے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے تم نہ دو، ہم زندگی میں دے کر کے دیں۔ تو بہرحال والدین کا اپنا حق ہے اور اولاد کا کیا ہے؟ اپنا حق ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کا حق ادا کرے، اولاد کو چاہیے کہ والدین کا کیا ہے؟ حق ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک صاحب ہے اور اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اب بیٹے کو بلا کے لاؤ، بیٹا آیا، حضرت عمر نے درہ اٹھایا ماننے کے لیے، امیر المومنین میری بھی تو سنو، میری بھی تو سنو، ان کی آپ نے سنی ہے، مدعی کی سن لی، مدعا علیہ بھی تو سن لیجیے، کہ ہاں سنا، تو بھی سنا۔ اس نے کہا ساری ذمہ داری بیٹے پہ ہے کہ باپ کے حقوق کی ادائیگی کریں، باپ کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے، باپ کے اوپر بھی بیٹے کے کچھ حقوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہ جی ہیں، بالکل ہیں۔ کیا حق ہیں؟ کہ شادی نیک عورت سے کرے، انہوں نے کیے باندھی سے، جو بالکل جاہل ہے میری ماں، پہلا حق یہ میرا ہمارا۔ یہ دوسرا حق کیا ہے؟ کہ جب اولاد اللہ دے تو اس کا اچھا نام رکھے، انہوں نے میرا نام جعل رکھا ہے، گو کا کیڑا۔ یہ تیسرا حق کیا ہے؟ کہ صحیح تربیت دے، تعلیم دے، کہ انہوں نے مجھے کوئی بھی علم نہیں سکھایا، کوئی تربیت میری نہیں دی۔ حضرت عمر نے درہ اٹھایا کہ باپ تیری پہلے پٹائی ہوگی، بعد میں اس کی ہوگی، پہلے تو ظلم کرنے والا ہے، بعد میں اس نے ظلم کیا ہے۔ ہم اپنے حق کا مطالبہ کرنا تو جانتے ہیں، لیکن دوسرے کے حق کو بھی تو ہم دینے والے بنے، کہ دوسرے کا حق میرے اوپر کیا بننا ہے۔ والدین کا مقام بہت اونچا، بہت اونچا، بہت اونچا۔ اولاد زندگی بھر ان کے پیروں کو دھو کر پیے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن والدین کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ نہیں کریں گے تو یہ والدین بھی قیامت کے دن گرفتار ہوں گے، ان کو بھی پکڑا جائے گا، ان سے بھی بال پوش ہوگی اور ان کو بھی سزا ملے گی انکار کرنے کی، ان کو بھی سزا ملے گی۔ تو جو جوان ہیں، اب والدین نے نہیں سکھایا تو اپنے والدین کو سزا نہ دیں کہ تم نے ہمیں تربیت نہیں دی، ہم بھی تمہیں سزائیں گے۔ نانا، تم اپنی آخرت کیوں خراب کرو گے؟ تم اپنی عاقبت کیوں خراب کرو گے؟ تمہاری جو ذمہ داری، تمہارے اوپر جو حق بنتا ہے ادا کرو۔ انہوں نے حق ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے نہیں ادا کیا، ہم اپنا حق ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تكونوا امعة ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن اطيعوا انفسكم ان احسن الناس وان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا۔ کہ امعہ نہ بننا کہ لوگ اچھائی کریں ہم بھی اچھائی کریں گے، لوگ برائی کریں گے ہم بھی برائی کریں گے، فرمایا نہیں، بلکہ اگر لوگ اچھائی کریں تو اچھائی کرو، اور اگر برائی کریں تو بھی ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ ماں باپ نے برائی کی ہے لیکن ہم ان کے ساتھ برا نہ کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں، ان کا مکمل خیال رکھیں۔ قرآن میں تو یہاں تک اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ کافر ہیں اور ان کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے،
تو ان کی خدمت کرو، ان کو پیسے دو، اور جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں ان کی پوری کرو۔ ہاں اگر وہ کفر کی طرف بلائیں، خدا کی نافرمانی بغاوت کی طرف بلائیں، فلا تطعهما، اب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جو کافر والدین کو بھی، کافر والدین کی خدمت کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اولاد ان کی کیا کریں، خدمت کریں۔ اگر مسلمان ہیں تو پھر اور حق بڑھ جاتا ہے، اور حق بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑا سعادت مند ہے وہ جوان جس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں اور خوشی خوشی دنیا سے جا رہے ہوں، خوشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، دعائیں دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ یہ کبھی بھی کیا ہے، ناکام نہیں ہو سکتا۔ ایک ہمارے جاننے والے قریبی ہیں، بھائی کے ساتھ ان کا کاروبار تھا، بھائی نے الگ کیا تو 2 روپے بھی نہیں دیا، 1 پیسہ نہیں دیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، الگ ہو گئے، کہا ماں کو میں لے جاتا ہوں۔ اپنی ماں کو لائے، کرائے کے گھر میں رکھا، ماں کی خدمت کی۔ ماں نے اپنے پاس سے 5,000 روپے دے، بیٹا اس سے تم کاروبار کرو۔ انہوں نے 5,000 سے کاروبار کیا، آج کم سے کم وہ بندہ 15-20 کروڑ کا مالک ہے۔ 15-20 سال کے اندر اللہ نے اتنا نوازا، صرف 5,000 سے کاروبار شروع کیا تھا، صرف 5,000 سے۔ ماں کی خدمت کی، بیمار ہوئی، کہہ رہے 1.5 سال تک رات میں نہیں سویا، کینسر ہو گیا تھا لیور میں، 1.5 سال تک کہتے رات میں نہیں، پوری رات جاگتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا، فجر پڑھ کے سوتا تھا، پھر میری بیوی خدمت کرتی۔ 1.5 سال تک خدمت کی تو ماں نے کتنی دعائیں دی ہوگی، وارے کے نیارے ہو گئے۔ اب کسی کوئی ایسی چیز نہیں ان کے پاس نہ ہو، کوئی ایسی خوشی نہیں جو انہیں حاصل نہ ہو۔ اسی لیے ماں باپ کی خدمت کرو گے، دنیا میں بھی اللہ صلہ دے گا، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ دے گا۔ اس لیے ہم اپنے جوانوں سے عرض کریں گے، ماں باپ زیادتی بھی کریں تو ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس میں اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی میں ماں باپ کی نافرمانی کہاں تک کروں کہ کرتے رہو۔ اللہ کے نبی اگر وہ ظلم کرے، آپ نے 3 بار فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، چاہے ظلم کریں، چاہے ظلم کریں، چاہے ظلم کریں، وہ ظلم کریں ان کو ان کی سزا ملے گی، مگر تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ ظلم کا جواب ظلم سے نہ دو، ظلم کا جواب انصاف سے دو، خدمت سے دو، حسن سلوک سے دو، اچھے برتاؤ سے دو۔ ہو سکتا ہے ان کا دل بسیج جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔